الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. یہ ما شروع میں اور پھر الا یہ تاکید کے لیے آتے ہیں. پھر نہیں کے معنی میں وما تکون فی شأن آپ کسی حال میں نہیں ہوتے مگر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اس طرح کا ترجمہ کریں گے. الا كنا علیکم شہودا اس کے ساتھ متعلق ہوگا یا اس کا ترجمہ یوں بھی کرو اور جس حالت میں تم ہوتے ہو. وما تکون تم ہوتے ہو فی شأن شأن اور امر معاملہ حالت جس حالت میں تم ہوتے ہو. وما تتلو اور جو تم تلاوت کرتے ہو منہ اس میں یعنی اس حالت میں من قرآن قرآن میں سے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں شان اور امر آپ جس شان میں ہو جس حالت میں ہو یہ معاملہ جس معاملے میں ہو یعنی جس کیفیت میں آپ ہوں ان تمام معنوں میں آتا ہے لیکن شان کوئی بڑے معاملے کے لیے آتا ہے. جس بڑے شان میں ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہمیشہ ذکر والی شان ہوتی تھی اللہ کو یاد کرنے والی شان ہوتی تھی. اللہ سے تغافل کی شان تو نہیں ہوا کرتی تھی. اس لیے کہ جس حالت میں بھی آپ ہوتے ہیں اور اس میں جو قرآن آپ تلاوت کرتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا. دوسرے پھر وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور تم جو بھی کام کرتے ہو یہ عام انسانوں کے لیے مجھے آپ کو ساروں کو کہہ دیا. اور جو تم کام کرتے ہو الا کنا علیکم شہودا ہم ہوتے ہیں دیکھنے والے ہم دیکھتے رہتے ہیں اس کو. یہ ساری باتیں آ گئی کہ حضور جس شان میں آپ ہوتے ہیں جس حالت میں آپ ہوتے ہیں جو تلاوت آپ کرتے ہیں یا لوگوں کی کو مخاطب کر کے کہا آپ کی جو حالت ہے جس حالت میں آپ ہیں اللہ دیکھتا رہتا ہے اس کو. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا دنیا میں بازاروں میں کہتے ہیں ذرا احتیاط سے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. وہ تو کیمرہ ہے عارضی چیز ہے خراب بھی ہو سکتا ہے. ہاں تصویر بھی پوری نہیں لا سکتا. آدمی منہ چھپا ماسک پہن کے جائے تو اس کو بھی نہیں دکھا سکتا کہ یہ کون آیا. لیکن اللہ تو ذرے ذرے سے خبردار ہے. تو کہتا ہے آپ جس حالت میں بھی ہوں اللہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے. ایک شہید شاہد دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے. شہود فعول کے وزن پر جب آتا ہے تو مبالغہ ہوتا ہے. خوب دیکھنے والا دیکھتا رہتا ہے. تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا وما تکون من شأن آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں وما تتلو منہ من قرآن
اور آپ جو قرآن کی تلاوت اس میں قرآن میں سے تلاوت من میں سے، یہ تبعیض کے لیے، جو قرآن میں سے آپ تلاوت کرتے ہیں، ولا تعلمون من عمل تعملون، تعلمون تعملون عمل سے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو من عمل کوئی سا بھی عمل، کیا ہوگا؟ الا کننا علیکم شہودا، ہوتے ہیں ہم تمہیں دیکھتے رہتے، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوگا کننا علیکم شہودا، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے ذرا بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آتا ہے نا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت کے لیے تعلیم کے لیے وہ جو خاص نشست ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین کی، اس میں چند سوالات کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان کے لفظی معنی اچھائی، نیکی، اور ہر عمل کو اس کے اعلیٰ معیار پر کرنے کا نام احسان ہے۔ ہر عمل کو اس کے اعلیٰ معیار پر کرنے کا نام، تو فرمائے مل احسان، احسان پھر کیسا ہوگا، کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس انداز سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا نام احسان ہے، اس انداز سے کوئی بھی کام کرنے کا نام احسان ہے۔ تو یہ احسان کی کیفیت اس وقت ہوگی جب آپ استحضار کر لیں، دیکھ لیں کہ بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو کتنا ڈر لگتا ہے نا، مارکیٹ میں جاتے ہوئے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو کتنا ڈر لگتا ہے۔ اب اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس تفیضون فیہ، اے تفعلون، تفیضون تشغلون، تم مشغول ہوتے ہو، فیہ اس میں، جب کہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ اے نبی اس شان میں جس کام میں آپ مصروف ہیں اس میں جب مشغول ہوتے ہو، جو قرآن پڑھ رہے ہو اس میں تم مشغول ہوتے ہو، اے لوگو جو کام تم کرتے ہو اس میں تم مشغول ہوتے ہو، تو اللہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اللہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، وما يعزب عن ربک، وما يعزب اے یغیب، غائب ہونا، اوجھل ہونا، آنکھوں سے دور ہو جانا، وما يعزب اور پوشیدہ نہیں ہوتا، عن ربک تمہارے رب سے، تمہارے پروردگار سے پوشیدہ نہیں ہے کیا چیز؟ من مثقال ذرہ، مثقال مانا وزن، زنۃ ذرۃ، ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز۔ ذرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے چھوٹی چیز، کیا کہتے ہیں آج کل ہم اس کو، سب سے چھوٹی چیز کو ایٹم، ہاں کیا چیز؟ ایٹم، یعنی ذرہ، کہ جس کے زمانے میں تشریح کی جاتی تھی کہ ذرہ وہ ہوتا ہے جس کے مزید تجزی نہ ہو، مزید ٹکڑے اس کے، تو ایٹم کے بھی تو آج کل ٹکڑے کیے جاتے ہیں نا، اس کے بھی ہو جاتے ہیں۔ خیر، ذرے کے برابر، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ آسمان میں، یعنی آسمان میں اور زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذرات میں تبدیل ہو جائیں تو کہاں سے جمع کرے گا؟ ایک ذرے کا پتہ اللہ کو کہاں ہے۔ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی، حالانکہ ہماری عقلیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، استعداد ہیں، ہمارے آپس میں کتنا فرق ہے۔ جو چیز آپ کر سکتے وہ میں نہیں کر سکتا، جو میں کر سکتا ہوں آپ نہیں کر سکتے۔ جس عقل نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، اور ہماری عقل تو وہ ہے کہ اس کو سیکھ بھی نہیں سکتے۔ عقل میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور وہ عقل والے پھر اللہ کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جب ہم نہیں جانتے تو وہ بھی نہیں جانتا ہوگا، اس کے سامنے تو ذرہ اس کے تو حکم اور ارادے سے ہوتا ہے۔ الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں ہے۔ کتاب مبین سے یہاں مراد
اللہ کا علم بھی ہو سکتا ہے، اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، کہ دنیا کائنات کی ساری چیزیں ایک کتاب میں اللہ نے لکھ بھی رکھی ہے۔ اللہ کا علم اتنا محیط ہے کہ ہر ذرے تک پہنچتا ہے، اور اللہ نے ان سب کو لکھ کے رکھ بھی دیا ہے لوح محفوظ میں۔ تو یہاں اللہ کے وسعت علم، احاطہ علم، غیر محیط علم کا بتایا جا رہا ہے، اور ایک طرح کے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں سب کچھ ہم پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جیسے ہم چھوٹی مثال لے سکتے ہیں نا کہ بچہ شرارتیں کرتا ہے تو تھوڑا سا بڑا کہتا ہے ابا یہ کیا کر رہا ہے، تو ٹھہرو مجھے پتہ ہے، کرنے دو، دیکھتے ہیں۔ استاد شاگردوں میں سے بہت چشم پوشی سے بھی کام لیتا ہے، کلاس میں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں لڑکا شرارت کر رہا ہے، یا وہ کہیں اور کہیں اور جا کے سوچ رہا ہے، لیکن پھر ہر وقت ڈانٹے، ہر وقت اس کو پیٹے، ہر وقت کوستا رہے تو پھر بچہ بھی راہ پہ نہیں آتا ہے۔ تو میں کہتا ٹھیک ہے جانے دو، اب دیکھ رہے ہیں ہم، بعد میں پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، الا ان اولیاء اللہ، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اپنے دوستوں کو بھی جانتا ہے۔ الا، خبردار، یاد رکھو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کون ہے؟ اللہ ولی قریب کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ کا قرب تو تمام کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ ہے، جو قربت ہے وہ ہر ذرے کی ہے، لیکن ایک قرب ہے جو محبت کے درجے کی ہے، ولایت کے درجے کی ہے، وہ محبت کا قرب ہے، وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، وہ اللہ کسی کو دیتا ہے، اور سب سے زیادہ ولایت حاصل ہے وہ اس کے نبیوں کو ہے، اور پھر سب سے بڑے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے قریبی محبت، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والے صحابہ، پھر اس کی صحبت اختیار کرنے والے، پھر اس کی صحبت اختیار کرنے والے، اور یہ حاصل بھی صحبت ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ کی ولایت جو ہوتی ہے نا، یہ نیک صحبت سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، صحبت اختیار کرو صادقین۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو، تو یہ ولایت حاصل ہوتی ہے صادقین کی صحبت سے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ ایک قسم کے انسان ہے، ایک ڈاکو بنتا ہے اور ایک اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ڈاکو، اس کی صحبت خراب ہو چکی ہوتی ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا رہا ہوتا ہے، تو چلتے چلتے اس کا دماغ پر وہ چیز آ گئی، وہ ذہن اس کا بن گیا، ڈاکو بن گیا۔ ایک اللہ کا ولی بنتا ہے، وہ نیک لوگوں کے صحبت میں رہتا ہے۔ استثنائی صورتیں ہر جگہ ہیں، استثنائی صورتیں ہر جگہ ہوتی ہیں کہ بعض ولیوں کے محفل میں بھی کوئی شیطان پیدا ہو سکتا ہے، بعض شیطانوں کی محفل میں بھی کوئی ولی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ استثنائی صورت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو کہ یقیناً اللہ کے ولی وہ ہیں۔ اب ان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہوگا ان کے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہے نہ غمگین ہوں گے۔ خوف ڈر کے معنی میں ہے، جو آئندہ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے اسی سے خوف آتا ہے، پہلی چیز سے خوف نہیں، خوف آئندہ کی چیزوں پر ہوتا ہے کہ یہ آ جائے گا، مجھے کھا جائے گا، یہ میرے اوپر حملہ کرے گا، آئندہ آنے والی چیز مصیبت سے خوف ہوتا ہے۔ غم پچھلی چیزوں پر ہوتا ہے کہ کاش یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوا ہوتا۔ تو ولی اللہ کے ایسا ہے کہ ان کے اوپر نہ خوف ہے اور نہ غم ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف اور غم آخرت کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہاں جب ان کو جیسے ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے نا کہ موت کی حالت انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرف میں جا رہا ہوں، نیک بختوں میں جا رہا ہوں یا بدبختوں میں جا رہا ہوں۔ جب اللہ کے ولی کے اوپر موت آ جاتی ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں، استقبال میں آپ کے کھڑے ہیں، تو اب اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ آئندہ کوئی مصیبت، اللہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے آئندہ کوئی مصیبت اس کے اوپر نہیں آئے گی، اور پچھلی چیزوں پر اس کو غم نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے،
جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، غم سے پاک ہے وہ، اس لیے نہ خوف ہے اس کے اوپر نہ. اسی طرح قبر سے اٹھتے ہوئے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹھ رہے ہیں قبروں سے، سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کیا ہے کہ اللہ کے یہ ولی کامیابیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. وہاں بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرف آ جائیں. اور دنیا میں بھی خوف اور غم نہیں ہوتا. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا وہ اللہ کے ولی ہو جاتا ہے. اب جو تکلیف آتی ہے محبوب کی طرف سے، تکلیف بھی قابل قبول ہے، وہ سہتا ہے. محبت ہے نا، محبوب کا ڈانٹنا بھی محبوب کا. اب دنیا کے محبوبوں کے لیے ایسا ہوتا ہے، اس محبوب کے ساتھ تو اگر عشق ہو گیا تو یہ ولی ہے اللہ کا، اس کے اوپر پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا. اس کا جو کچھ ہوتا ہے، روٹی ملتی ہے ملتی رہے، نہیں ملتی ہے تو نہ ملے، اس کی طرف سے یہ فیصلہ اسی طرف سے. اور اگر یہ فیصلہ نہ بھی مانے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بھوکا ہی رہے گا چاہے مانے نہ مانے. لیکن جو ماننے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی کی طرف سے ہے، اس کا فیصلہ تو دل و جان سے قبول ہے. لا خوف علیہم ولا ہم. یہاں یہی مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ اگلی آیت میں اس کی صفت آ رہی ہے. یہ کون ہے؟ آپ نے پہلے سوال کر دیا اور اس کے فوراً بعد آیت آ رہی ہے آپ کے جواب میں. کہتا ہے الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں، تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ سے. یہ جواب پھر ان کے درجے ہیں. ایمان اور تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں نا. انبیاء کا ایمان اور تقوی اور ہے، صحابہ کا اور ہے، پھر ہمارے درمیان بھی ہر ایک کا اور ہے. جو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر وقت یہ خوف کھاتا ہو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ کم از کم درجہ ہے اس کا. اچھا ہاں، اللہ یعنی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی علامات کیا ہو سکتی ہیں، ہم کیسے پہچانیں ان کو. تو اس سلسلے میں آتا ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو آپ دیکھ کے نا اللہ یاد آتا ہو تو یہ اللہ کے ولی ہیں. اور جن کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں یہ اولیاء اللہ ہے. ہاں، جن کی زندگی، بعض وہ جن کو ولی بنایا ہوا تھا ننگا پیر، فلانا پیر، ننگا پیر وغیرہ، ان کو ولی بنایا ہوا ہوتا ہے، تو جناب ان کی پوری اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہے. اس کو کیا کوئی منس پیر، وہ منس پیر کا لطیفہ تو سنا ہوگا. چلو چھوڑا، قرآن کی تشریح. ہاں، یہ ان علامت اس کی یہ ہے ولی کی ہماری نظروں میں. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ خود متبع سنت ہو، اللہ کا فرمان بردار ہو. یہ اس کی علامتیں ہیں. باقی یہ جو کشف اور کرامات، یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہوتی. یہ کوئی چیزیں، بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں ان کے اوپر کوئی کرامت نہیں ہوتی. بہت سارے لوفر لفنگے قسم کے ہاتھوں میں بھی سے بھی بڑے بڑے کرامات ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے. کرامات کو ظاہر کرنا، کشف وغیرہ کا کرنا، یہ نشانی صرف اس کی یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہو، اللہ کا متبع ہو، رسول کی سنتوں کی پیروی کرنے والا ہو، اور جس کو دیکھ کر پھر اللہ یاد آئے. ہمارے لیے پھر نشانی ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. تو یہ اللہ کے ولی ہیں. یہ تو علامت ہے. تحصیلدار صاحب نے پوچھا تو بیچ میں باتیں آ گئی. الذین آمنوا وکانوا، جی دلدار صاحب. اچھا، وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ تقوی اختیار کرتے رہتے ہیں. پھر یہ تو بتا دیا، ایک تو ان کی یہ بتا دیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر ان کی تعریف بتا دی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کون ہے. علامت الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ہو گیا. اور پھر آگے پھر فضیلت ہے، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ فرماتے ہیں
ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو بتا دیا، جیسے ہی ملک الموت آ جائے گا اس وقت ہی اس کو خوشخبریاں ملیں گی، قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت خوشخبری ملتی رہے گی اس کو، آگے حشر کے میدان میں اس کو خوشخبری ملتی رہے گی، اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری اس کو ملتی رہے گی، اور دنیا میں قرآن اس کو خوشخبریاں سناتا رہتا ہے کہ یہ چیزیں اختیار کرو اور تم پھر جاؤ کامیابی کی طرف۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا کے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی سر۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لا تبدیل، نہیں تبدیلی، لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیل، یہ فیصلہ ہے۔ شروع میں بتایا نا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے کے آؤ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ ہم تو کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے وہ بڑا کامیاب ہو گیا، جس کا بیٹا بڑا دولت کمانے والا آ گیا تو بڑا اللہ فرماتے ہیں وہ یہ تو عارضی چیزیں ہیں، یہ تو یہاں رہ جانے والی چیزیں ہیں، جتنا کماؤ گے وہ رہ جائے گا، ساری دنیا آپ کو دے دی جائے یہیں رہ جائے گی، ساری دنیا دے دی جائے یہی رہ جائے گی۔ فرمایا کہ کامیابی تو یہی ہے، ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی تو یہی ہے، بڑی کامیابی یہی ہے۔ ذالک اشارہ ہوا، یہ تاکید کے لیے، یہی کامیابی ہے، العظیم بڑی، یہی زبردست کامیابی ہے، یہی زبردست کامیابی۔ ٹھیک، اب کوئی اشکال؟ فوز، فاز یفوز فوزن، کامیابی کو کہتے ہیں، فائز ہونا، فوز کامیابی کو کہتے ہیں، العظیم اس کی صفت ہے کہ بہت بڑی بڑی کامیابی، زبردست کامیابی یہی ہے، زبردست کامیابی